آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 3 یحسبو کے لفظ سے، یعنی ایک انسان ایسا ہے جس کی تصویر اللہ تعالیٰ اس وقت کریکٹر سکیچ بنا رہے ہیں، جس کی زبان گندی ہے، جو لوگوں پر لعن طعن کرتا ہے، جو بہت مٹیریلسٹک ہے، جو ہر وقت اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ہوتا ہے، جمع مالن کی کیٹیگری میں رہتا ہے، کتنا بھی جمع کر لے اس کا مال حقیر ہوتا ہے، اور یحسبو پلس یہ ایسا کریکٹر ہے جو گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو مصیبتوں سے بچا لے گا۔ مال ہوگا نا تو بچے اچھے پل جائیں گے، مال ہوگا تو بچے بڑے کامیاب ہو جائیں گے، مال ہوگا تو لگژری ہوگی، لگژری ہوگی تو صحت ہوگی، صحت ہوگی تو بیماری نہیں آئے گی، بیماری ہوگی تو موت نہیں آئے گی۔ wishful thinking chain after chain after chain after chain you can get the connection۔ لیکن یحسبو کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں یحسبو کا مطلب ہوتا ہے وہ ازیوم کرتا ہے، اور یاد رکھیں اگلی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یحسبو کہنے کی جس کو اتھارٹی ہے، آیت نمبر 3 قرآن میں یحسبو وہی کہہ رہا ہے۔ آپ اور میں کسی کی زبان کی لان تان گندی ابیوسو لینگویج کو دیکھ کر، آپ اور میں کسی کی لالچ کو اگر ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ مال جمع کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں غریبوں پر، انسانوں پر، تو یہ آپ اور میں نہیں کہتے اچھا بس اس کا خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہے۔ نہیں، آیت میں جو کہنے والا ہے اللہ رب العزت، اس کے پاس فل کمانڈ ہے، فل اتھارٹی ہے، فل اس کے پاس طاقت ہے، فل خزانے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکے یحسبو، یہ شخص گمان کرتا ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان میں یحسبو کے لیے آتا ہے کلمتن هو الاستعمال من افعال القلوب۔ یحسبو کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے جب دل کی کیفیت بیان کرنا مقصد ہو، دل کی حالت بیان کرنا مقصد ہو۔ میں آپ کے دل کی حالت نہیں بتا سکتی، آپ میرے دل کی حالت نہیں بتا سکتے ہیں، سو ہم ایک دوسرے کے لیے جب کہیں گے نا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہمیشگی چاہتا ہے، ہمیشگی چاہتے ہیں، نہیں، یہاں تو وہ کہہ رہا ہے جس کا کلام ہے اور جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو دلوں میں چھپے ہوئے گہرے راز تک جانتا ہے۔ تو آیت 3 کے لیے کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اصل میں یہ اس کریکٹر سکیچ کا سائیکولوجیکل انالیسس ہے، یعنی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس بیمار انسان کا، اللہ کے نافرمان انسان کا عمل ہے، لمزہ ہمزہ الذی جمع مالا وعددہ، یہ اس کے 2 اعمال ہیں، اور اسی کریکٹرسٹک کی جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں ایکسپلینیشن ہے وہ آیت نمبر 3 ہے۔ تو اس کی ایک کریکٹرسٹک دوسری کی وجہ بن رہی ہے۔ اس آیت نمبر 3 میں اللہ نے اس انسان کی دل کی کیفیت بتا دی، یحسبو what he assumes، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا تمنائیں ہیں۔ دیکھیں زبان سے کوئی نہیں کہتا ہائے اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے، زبان سے سب کہتے ہیں ہاں پتہ ہے موت آنی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اس پر ملٹی بلینئرز کی بات نہیں کر رہے، آپ اور میں، کون مرنا چاہتا ہے؟ 100 سال کا انسان بھی جو ہے وہ اگر ہاسپٹل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے دعا کرنا بیٹا میں خیریت سے گھر واپس آ جاؤں۔ وہ 100 سال کا انسان یہ نہیں کہتا دعا کرنا بیٹا مجھے حسن الختام ملے، مجھے کلمے پر موت آئے، مجھے لیے دعا کرنا اللہ مجھے زندگی دے تو محتاجی کے بغیر کی دے، مجھے دعا کرنا میرے لیے کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلائے تو اس حال میں بلائے کہ میں اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو۔ نہیں، wishful thinking، وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ صحت مند ہو کر واپس آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کا سائیکولوجیکل ڈائسیکشن ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یحسبو he assumes، اس انسان کے اندر کیا چل رہا ہے یا کسی بھی انسان کے اندر دل میں کیا چلتا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی انسان سے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں میں بالکل آپ سے ناراض نہیں ہوں، حالانکہ دل میں ہم اس سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اللہ جانتا ہے، اور اگر آپ نے اس انسان کو کسی بھی ایموشنل ٹراما سے بچانے کے لیے اس کی پرانی بات کو، اس کی غلطی کو بھول کر یہ کہا جی جی میں نے آپ کو معاف کر دیا، حالانکہ دل میں آپ کے تکلیف ہے، سو اللہ آپ کی ایفرٹ، آپ کی قربانی، آپ کا خلوص، آپ کی اعلیٰ ظرفی جانتا ہے۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ نے سامنے والے کو ابھی صرف ہمت کر کے زبان سے معاف کیا ہے، دل میں درد ہے،
اس لیے کہ اس نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، آپ کا بہت نقصان کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے رب کی باتیں مانتے ہوئے اس انسان کو معاف کر دیا۔ اور دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے، دل کو وقت کے ساتھ ساتھ قرار اور سکون آ جاتا ہے۔ زبان سے کسی کو معاف کرنے کا موقع آیا کرے، معاف کر دیا کریں، چاہے دل میں ابھی رنجش باقی ہے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کی کیفیت۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اور یہ کریکٹر سکیچ جو برائیاں کرنے والا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے، اس انسان کی انٹرنل کیفیت کیا ہے، اللہ نے اس کی انٹرنل کیفیت بیان کر دی۔ سو کلاسیکل اسکالرز ان 3 آیات کو ایک بڑی خوبصورت میپنگ میں فٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آیت نمبر 2 کو دیکھیں اور آیت نمبر 1 کو دیکھیں تو ایک انسان کا آپ کو کرمنل بیہیویئر نظر آتا ہے کہ وہ بس مال جمع کر لوں، خاص طور پہ آیت نمبر 2 میں ہے نا الذی جمع مالا، بس مال جمع کر لوں، جائز سے آئے یا ناجائز سے آئے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت کنیکشن آپ کو آیت نمبر 3 میں ملتا ہے کہ یہاں پر مالن نہیں آیا، یہاں مالہ آیا ہے۔ یہ ہو جو ہے یہ پروناؤن آیا ہے، اس کا مال۔ مالن کیا تھا؟ بس وہ مال جمع کرتا ہے آف اینی کائنڈ۔ اور آیت نمبر 3 میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مالہ، مال تو اسی کا ہے، اب وہ اپنے اکاؤنٹ میں لے چکا۔ تو قرآن واضح بتا رہا ہے کہ لوگ مال کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، لوگ دوسروں کا حق کیوں مارتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ I might want more مال in future، مجھے زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے مال کی۔ چھوٹا سا بچہ، ابھی تو اس ہمارے اس کرنٹ سیناریو سے ریلیٹڈ، چھوٹا سا بچہ جس کی ساری ریکوائرمنٹس، جس کی ساری بیسک نیڈس، جس کے ساری خواہشات اس کے ماں باپ پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی جب عیدی پر عیدی مل رہی ہوتی ہے نا، امی نے دی، دادی نے دی، نانی نے دی، چچا نے دی، تایا نے دی، پھپھو نے دی، خالہ نے دی، اب عیدی جمع ہوتی جا رہی ہے۔ اتنا سا بچہ ہے 5 سال کا، اور اس کو جو ہے وہ 1000 کے اور 2000 کے اور 5,000 کے نوٹ مل رہے ہیں۔ لیکن آپ اس اتنے سے بچے کو دیکھیں کہ جس کی ساری ضروریات اس کے ماں باپ پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی اپنی عیدی اپنے پاس سنبھال کر رکھنی ہوتی ہے۔ یہ کیا بتا رہا ہے کہ انسان کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ جمع کرتا ہے۔ اب کس نے کیا جمع کیا، دیٹ کاؤنٹس۔ انسان ویلتھ کے پیچھے بھاگتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ آج اس کے پاس کھانا ہے تو کل بھی کھانا ہو، 2 مہینے کے بعد بھی کھانا ہو، 3 مہینے کے بعد بھی کھانا ہو۔ تو یہ فکر ذریعہ معاش کی، سورس آف ارننگ کی، کہ ہم کیا کھائیں گے، یہ سب فکریں انسان کے ساتھ ڈیفینیٹلی کنیکٹڈ ہے۔ سو ہماری اگلی ایکسپلینیشن اسی فکر سے آگے بڑھتے ہوئے یہ ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ کیا انسان کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، وہ جو فکر ایک کسی بچے سے لے کر بڑے کو ہوتی ہے کہ کل کیا کھائیں گے، یا میرے بچے کیا کھائیں گے، یا میرے بچے کیا پڑھیں گے۔ سو اس بات کو، اس کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں، مال اور دولت یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کہا تھا مال بھی نعمت ہے، مسئلہ سوچ اور فکر میں آ جاتا ہے۔ جب مال فکر بن جائے، جب مال فوکس ہو جائے، جب مال محبت بن جائے، جب انسان جو ہے وہ سارے کا سارا فوکس دنیا کمانے پر لگا دے، اب پرابلمٹک بات ہے۔ ہاں، اگر انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، جاب رکھتا ہے، اپنے پیسے کماتا ہے، اور وہ کس لیے کر رہا ہے کہ اس کی اولاد کسی کے سامنے بھکاری نہ بنے، اس کی واحد فکر نہیں ہے مال، بلکہ وہ اس لیے اپنے اولاد کو کھلاتا پلاتا ہے تاکہ اس کے بچے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت بھی کریں۔ سو اب یہ پرفیکٹلی رائٹ ایٹیٹیوڈ۔ لیکن اگر واحد ایشو کیا ہے کہ سچ جھوٹ کی تمیز ختم، درست غلط کی تمیز ختم، حق باطل کا فرق مٹ گیا، اب سارا مسئلہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ مال جمع کرنا تاکہ میں باقی رہوں، تاکہ میرا نام باقی رہے، تاکہ میرا بلڈنگ اور میرا گھر اور میرا مینشن اور میرا پیلس باقی رہے، میری فیکٹری باقی رہے، اب پریشانی، اب مسئلہ، اب ویل کے راستے پر قدم بڑھنا شروع ہو گئے۔ اور اسی سے صورت ہمزہ روکنے کے لیے یہ اللہ نے ہمیں کلام دیا ہے، ورنہ انسان کو مستقبل کی فکر کا احساس تو رب نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ آپ پریشان ہوتی ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر پڑھے گا نہیں تو اس کو کل کو نوکری نہیں ملے گی، اور نوکری نہیں ملے گی تو وہ کل کو اپنی زندگی سسٹین کیسے کرے گا، وہ کہیں خدا نخواستہ بھکاری نہ بن جائے۔ تو یہ فکر نیچرل ہے، اللہ نے ہم میں رکھی ہے۔
لیکن ہوتا کیا ہے کہ میجورٹی انسان اس فکر میں اس پورے راستے پر نہیں چل پاتے جو اس فکر کا راستہ اللہ نے کھولا ہے. میجورٹی انسان بس دنیا کے مستقبل کی فکر تک آ کر رک جاتے ہیں اپنی عقل کو محدود کر کے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو محدود نہیں کرتے بلکہ انلمیٹڈ رکھتے ہیں, دنیا کی فکر کے آگے بھی تھوڑا سا سوچتے ہیں, اور پھر جب وہ تھوڑا سا دنیا کی فکر کے آگے سوچتے ہیں تو ان کو خالق مل جاتا ہے, اور جو خالق تک آ جاتا ہے اس کی فکر نیرو نہیں ہوتی, اس کی فکر لمیٹڈ نہیں ہوتی کہ صرف دنیا کی حد تک وہ فکر کرے, صرف دنیا کا فیوچر سیکیور کرے. پھر وہ آخرت کی فکر کرنے والا المفردون کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. وہ جوہد لد دنیا بھی کرتا ہے, اللہ نے منع نہیں کیا, اس کو بھی کہیں لکھ لیں, بیکاز اسلام خوبصورت بلینڈ ہے بیلنس کا. جوہد لد دنیا منع نہیں ہے, ہاں ساری فکر جوہد لد دنیا کی بس نہ ہو جائے, آخرت کی فکر کو چھوڑ کر جوہد لد دنیا نہ ہو, معاملہ سٹیگنیشن کا نہ ہو. بس یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں. سو یحسب ان مالہ کے اندر جب آپ مالہ کو دیکھیں, ایکسپلینیشن آف مالہ, تو بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن اسکالرز کہتے ہیں کہ مالہ کہہ کر ایک بڑی گہری بات کہہ دی کہ دیکھو مال اے انسان تمہارا ہی ہوتا ہے, تمہارے پوزیشن میں آ گیا جبھی پروناؤن کے ساتھ اس کا مال کہا ہے. تو اب یہ انسان کیا کرتا ہے کہ جس کی رب سے دوری ہے, جس کا نیرو ویژن ہے, جو بس دنیا کے مستقبل تک ہے, تو یہ انسان کیا کرتا ہے کہ یہ لمبی زندگی کے چکر میں اپنی شح سے بخل تک آ کے رک جاتا ہے, اور اب اس کا سارا فوکس دنیا 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 اور دنیا کی ہمیشگی ہو جاتی ہے. سو مالہ کا ایک ایکسپلینیشن اسکالرز نے یہ دیا. ایک ایکسپلینیشن اسکالرز نے مالہ کا دیا کہ دیکھو اللہ نے کہا اس کا مال, چاہتا تو اسی اپنے مال سے آخرت کے درجے کماتا, مال تو اسی کا تھا, اب تو مل گیا تھا, صدقہ کرتا, لوگوں کی ضروریات پوری کرتا, آخرت میں اس مال کو ریزرو کرواتا, جب صدقہ کرتا تو آخرت میں ریزرو ہو جاتا. مگر اس نے مال کی حقیقت نہیں سمجھی اور مال کے استعمال کو بھی, جو مالہ اسی کا مال تھا, اس کو لمیٹڈ کر دیا. سو یہ ہے مالہ کا کانسیپٹ, یحسب ان مالہ, آپ کو جو مال ملا ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے, کسی بہن نے سوال کیا کہ میرے پاس تو پاکٹ منی بھی نہیں ہوتی ہے, ساری ضرورتیں میرے شوہر پوری کرتے ہیں, تو میں صدقہ کیسے کروں؟ اللہ نوز ایوری ون سرکمسٹانسز. آپ کو صدقہ کرنے کے لیے اگر اپنا ایک دوپٹہ بھی مل جاتا ہے نا, ہو سکتا ہے ایک امیر عورت جو کروڑوں روپے صدقہ کرتی ہے, اس کے صدقے کا پہاڑ ہو قیامت کے دن روز محشر, اور آپ جیسی بہن جس نے رزق حلال پر توکل کیا, اپنے شوہر کو ناجائز مال کی طرف کبھی بھی جو ہے وہ پش نہیں کیا, اور اپنے آپ کو ہمیشہ اس مال کے اندر کنٹین کر کے رکھا جو اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھا, اور آپ نے اس سے زندگی میں ایک مرتبہ ایک دوپٹہ صدقہ کر دیا اپنا, وہ بھی چلیں پرانا. اگر آپ کی نیت خالص تھی, اگر آپ کا رزق حلال تھا, اگر آپ کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط تھا, ہو سکتا ہے وہ بہن جس کا کروڑوں کا صدقہ پہاڑ تھا, اللہ آپ کے دوپٹے کو اس صدقے کے پہاڑ کے اوپر ڈال کر وہ ویلیو دے دے کہ جس میں آپ کا صرف دوپٹہ ایک وزن ایسا رکھے جو پہاڑ کا بھی نہ ہو. وہ اللہ غفور اور رحیم ہے, وہ اللطیف الخبیر ہے, وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے. یاد رکھیں, کانسیپٹ درست کریں, کانسیپٹ. ہزاروں لاکھوں کروڑوں دے کر ہم صدقے کا پریشر اللہ پر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, نہ ہم نے ڈالنے کو کہا گیا ہے. اللہ نیتیں دیکھتا ہے. کس نے کس نیت سے مسکرا کر اپنی ساس کو دیکھا, ماں کو دیکھا, باپ کو دیکھا, شوہر کو دیکھا, اولاد کو دیکھا, بہن بھائی کو دیکھا, یہ سب بھی تو صدقہ ہے. ہم اس کو کیوں اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں؟ کس نے کہا؟ وہ چند صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آتے ہیں, جو کہ مالی طور پر کمزور تھے, اور وہ یہی شکایت کرتے ہیں, آپ کا سوال کرنا, آپ کا پریشان ہونا کہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے, میں صدقہ نہیں کر سکتی, تو اللہ پھر مجھے اجر نہیں دے گا. یہ بالکل جائز ہے, یہ اللہ کو بہت پسند آئے گا آپ کا سوال کرنا, اس لیے کہ اللہ کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी ये सवाल किया था, जिनके पास उतना माल का थ्रेशोल्ड नहीं था कि वो सदका किया करते रेगुलरली। तो जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा कि मदीना में तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन अंसारी सहाबा हैं और इतने बड़े बड़े सदका करने वाले लोग हैं, हमारे पास तो सदका करने के लिए कुछ नहीं है, हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम जुबान से सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु ला शरीका ला पढ़ते रहो, अल्लाह तुम्हारे अजर बुलंद करता रहेगा। यानी मुराद क्या थी रसूल अल्लाह की? तुम्हारा जिक्र उनके सदके के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो आप बहन, जिन बहन ने ये सवाल किया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मेरे हस्बैंड मुझको पॉकेट मनी नहीं देते, वो तो हार्डली हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, तो प्यारी बहन बिल्कुल परेशान नहीं हो। आपका अपने शौहर का रिस्क हलाल कमाने में उनको सपोर्ट करना, उनकी मिजाज शनासी के मुताबिक उनको कंफर्ट देना, ताकि वो रिस्क हलाल कमाने में बाहर जो मुश्किलात उठाते हैं, घर उनको सुकून दे और अगले दिन के लिए फिर उनको रिस्क हलाल कमाने के लिए स्टेमिना मिल जाए। आपका उनका साथ देना, ये बहुत सदका करने वालों, बहुत रोजे रखने वालों, बहुत नमाजें पढ़ने वालों के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस्लाम हर इंसान के लिए आया है, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं आया, ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं आया, ये सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं आया, ये हम सब के लिए आया है। और अल्लाह हमारा हिसाब हमारे सरकमस्टांसेस के हिसाब से लेगा। किसने कितनी ताकत थी बोझ उठाने की, किसने कितना सब्र किया टेम्पटेशन के ऊपर। एक इंसान है जिंदगी में जिसको कभी जिंदगी में गुनाह का मौका ही नहीं मिला, और एक इंसान है जो गुजर रहा है उस रास्ते से जहां एक खींचता है गुनाह की तरफ, दूसरा खींचता है गुनाह की तरफ, तीसरा खींचता है गुनाह की तरफ, और वो इंसान कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अपने रब के दिए हुए सीधे रास्ते पर चलूंगा। तो उसके सरकमस्टांसेस के हिसाब से उसको अजर दे दिया जाएगा। आप जिस नियत से अपने जिन हालात में रब का सब्र शुक्र करके रहेंगी, आप बड़े बड़े इबादात करने वाले लोगों के बराबर का अजर पाएंगी। सो मालहू, आपका माल आपका सरकमस्टांसेस है, इसको अल्लाह के रास्ते में इन्वेस्ट करती जाएं। वक्त सरकमस्टांसेस के साथ साथ आपके माल लहू के अंदर आता है, आपकी तमाम नेमतें माल लहू के अंदर आती हैं। अपने बच्चों को रब का बंदा बंदी बनाएं, माल लहू आपका माल है। Now you have your game to invest in future, आपके अपने कंट्रोल में है। सो ये है मालहू की एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, अखलदहू क्या है? अखलदा अरबी जुबान में खालिदून कुरान में बहुत ज्यादा आता है। खालिद, खा लाम दाल, इसका मतलब होता है, बेसिक मफहूम इसका किया जाता है हमेशगी। सो एक इस आयत का अखलदा के साथ मफहूम किया जाता है कि ये वो इंसान है जो गुमान करता है कि उसका माल उसको हमेशगी देगा, इटर्नल लाइफ दे देगा। एक कॉन्सेप्ट ये है। ये इंसान जो कि तमन्ना रखता है, जो अज्यूम करता है, जिसकी विशफुल थिंकिंग है कि बस मुझे हमेशगी मिल जाए, इटर्नल लाइफ मिल जाए, तो एक मफहूम अखलदा का है हमेशगी, इटर्नल लाइफ। दूसरा मफहूम इसका स्कॉलर्स कहते हैं कि हमें इसके अंदर है कि इंसान अपने पीछे इंसानों की एक टाइमलाइन देखकर जब अंदाजा करता है कि हमेशगी इस दुनिया में नहीं है, तो फिर अखलदा का एक और मफहूम उसके अंदर आता है। अगेन इट्स कनेक्टेड टू बोथ साइड्स, इट्स कनेक्टेड विद द राइट साइड एंड इट्स कनेक्टेड विद द नेगेटिव साइड। अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा मफहूम क्या है? इंसान चाहता है कि उसके नाम लेने वाला रहे, इंसान चाहता है उसका नाम बाकी रहे, इंसान चाहता है उसको याद किया जाए उसके जाने के बाद। ये बेटों की तमन्ना कहाँ से आई इंसान के अंदर कि हमारे बेटे हों? क्यों? यही अखलदा, अखलदा की थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग कि मेरा बेटा होगा तो मेरी नस्ल चलेगी, मेरा बेटा होगा तो मेरा नाम चलेगा, मेरा बेटा होगा तो मेरा लीनिएज चलता रहेगा। अखलदा की तस्वीर हमारे माशरे में, ये जो बेटों की तमन्ना है, और इन बेटों की तमन्ना में जो हम बेटियों का कीमा बनाते हैं, और इन बेटों की तमन्ना में जो हम अंधाधुंध बच्चों के ऊपर जो है वो गलत किस्म का अंदाज अडॉप्ट करते हुए कि 5 बेटियां, 6 बेटियां, 7 बेटियां हो गई, बस तमन्ना क्या है? बेटा हो जाए, और उन बच्चियों की परवाह नहीं है कि उनको बेसिक तालीम दी जाए,
ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے, ان کو گروتھ کا موقع دیا جائے. بس بیٹے کی تمنا, یہ اخلدہ کی کیپیسٹی میں اپنا نام باقی رکھنے کے اندر کانوٹیشن موجود ہے کہ جب ساسیں دیکھتی ہیں کہ بہو کی 2 بیٹیاں ہو گئیں تو شوہر بیٹے سے کہتی ہیں اب تو دوسری شادی کر لو, یہ والی فیکٹری جو ہے یہ بچہ پروڈیوس نہیں کر سکتی, یہ بیٹا پروڈیوس نہیں کر سکتی, نعوذ باللہ. سو دا وشفل تھنکنگ کہ میرا نام باقی رہے گا, یہ لیگیسی, یہ فیوچر نیڈز, اس میں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ڈائلما موجود ہے کہ جس میں بیٹے کی تمنا انسان کو اولاد بیٹی جیسی رحمت کو سنبھالنے سے محروم کرتی ہے. اب سیکس سلیکشن کر کے ابارشنز کرائے جاتے ہیں کہ اگر بیٹی ہے ابارٹ کر دو, مجھے نہیں چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی ڈر ہے جو انسان کو مستقبل کا ڈر دنیاوی حد تک نظر آتا ہے, جبکہ ہم اپنے پیچھے اٹھا کر دیکھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا, آج تک ان کا نام الحمدللہ ہر زبان پر موجود ہے. ہاں وہ اللہ کے رسول تھے, اللہ نے ان کا نام زندہ رکھنا تھا. آپ کہتی ہیں میں کیا پدی کا شوربہ, میرا نام کون زندہ رکھے گا. سو آپ کے پاس جو کانسیپٹ اخلدہ میں دیا گیا ہے دیٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ. بیٹا نام نہیں چلاتا, یہ دنیاوی لمیٹیشنز ہیں, آپ کے عمل سے آپ کا نام چلتا ہے.